وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا تھا دکھانے کے لیے، انعام تھی وہ جنت، صرف دکھایا جانا مقصود تھا کہ یہ ہے تمہاری ڈیسٹینیشن، اصل میں تو پیدا دنیا کے لیے ہی کیے گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتا دی کہ ڈپریشن فری لائف اس دنیا میں صرف اس کی ہوگی جو فمن تبی خدا یا اس پہ عمل کرے گا۔ دیکھیے فلو چارٹ، آیت 38 ہے، فمن تبی خدا یا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب تک لوگ اور انسانیت ہدایت پہ جمے رہتے ہیں، دل سے غم دکھ تکلیفیں دبی رہتی ہیں۔ جب آپ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں تو نہ ماضی کا غم رہتا ہے، ہائے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، ہائے میرے بچوں کے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی چوٹ اور صدمہ نہ پہنچے، یا آپ کے ماں باپ کو نہ پہنچے، یا ان کی طرف سے آپ کو نہ پہنچے، لیکن آپ ماضی کے باتوں میں گھلتے نہیں ہیں۔ ہو گیا، ایک ٹنل تھی، آپ اس میں سے نکل چکے ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ کو 20 منٹ کا 25 منٹ کا ایک سلاٹ دکھے گا بعد میں، ایٹ دا اینڈ آف ٹنل، سن لیجئے گا۔ اگر آپ دکھی ہیں، پریشان ہیں، 8-10 قسم کے غموں کا علاج بتا دیا اس میں۔ آج صبح یہ سیشن ایک چھوٹا سا ہوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف اس لیے قرآن نہیں پڑھتے کہ وہ ڈپریشن میں ہیں، وہ دکھی ہیں، وہ انگزائٹی کا شکار ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے، تو یہ کتاب آپ کو بے غم کرتی ہے۔ دوسری بات، اتباع ہدایت پرسکون زندگی کا وعدہ ہے۔ جس نے حق کی پیروی کی، اللہ اس کی زندگی کو پرسکون کرتا ہے، اور اس کی گواہی دینے کو میں تیار ہوں، تھوڑا سا ہی صحیح، لیکن جتنا بھی اس کتاب کو تھاما ہوا ہے، اور جتنا زیادہ تھامتے جاتے ہیں اتنا زندگی میں سکون اور اطمینان بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، جو ہدایت کی پیروی کرتا رہتا ہے اس کو مستقبل کا بھی خوف نہیں رہتا، حتیٰ کہ پھر آپ بس کام کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی غم نہیں رہتا کہ آگے جا کر میرے ساتھ کیا بنے گا۔ راستہ سیدھا رکھ لیجئے، یہ پیغام تھا اس آیت کا۔